بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے دو پروگرام سے ہم تقریباً 1968ویں حدیث پاک ذکر کر رہے تھے، جس میں حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ تھا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز روزہ وغیرہ میں بہت زیادہ مشغول رہا کرتے تھے، جس کی بنا پر اپنی طرف بھی کم توجہ اور زوجہ کی طرف بھی توجہ نہ رہی تھی۔ تو ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ ہیں، وہ اسی وجہ سے عام سے کپڑے پہنتی تھی، کوئی زینت نہیں، کوئی میک اپ نہیں، اور بالکل سادہ سادہ رہتی تھیں۔ تو حضرت سلمان نے جب پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کے بھائی ابو الدرداء کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور پھر جب حضرت سلمان کھانا کھانے لگے تو ابو الدرداء نے منع کیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرا روزہ ہے۔ تو حضرت سلمان نے ان کا روزہ توڑوایا کہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے روزہ توڑا، کھانا کھایا، اور پھر جب رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، وہ پہلے پہر اٹھ گئے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، پھر درمیان رات میں اٹھے، منع فرمایا، پھر اخیر رات میں خود حضرت سلمان نے فرمایا کہ اب اٹھے، اب ہم نماز پڑھیں گے، اور پھر ایک مختصر سا ان کو مطلب واعظ کیا، ایک تھوڑی سی نصیحت کی کہ آپ اعتدال قائم کریں، آپ کا بھی آپ پر، آپ کی جان کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کی زوجہ کا حق ہے، آپ کے مہمان کا حق ہے، آپ پر آپ کے اللہ کا بھی حق ہے، سب کا حق ادا کریں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ بہت سی چیزیں اس میں بیان ہوئیں، تو چند چیزیں علماء نے نکالی ہیں، کچھ نکات میں ان کو پڑھتا جاتا ہوں، ان پہ بھی تبصرہ کر لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں دعوت میں جائے اور اس کا نفلی روزہ ہو تو وہ میزبان کے اصرار سے نفلی روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن اس پر اس کی قضا لازم ہوگی، اور اگر صاحب خانہ اس کے روزہ نہ توڑنے پر راضی ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ روزہ پورا کر لیا جائے۔ اس پہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ کو یہ گمان ہے کہ دعوت ہونے والی ہے، کوئی بلائے گا، اور اگر میں اس طرح روزہ رکھ کے جاؤں گا، اب یقینی سی بات ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو میزبان بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ میں نے خود یہ دیکھا ہے، بعض اوقات کسی گھر میں اگر 3-4 بچیاں ہوتی ہیں اور مہمان گھر میں آتے ہیں تو ان کو شوق ہوتا ہے، ہر ایک کوئی ڈش تیار کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مہمان اس ڈش کو ضرور کھائے، چکھے، اور اس پر پھر اپنے کمنٹس دے، اور وہ اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس بات ہے، مہمان دل جوئی کے لیے بات بولتا ہے تو خوش ہوتی ہیں کہ میری ڈش پسند کی گئی، میری ڈش کھائی ہے۔ اب وہ اتنی محنت سے کئی گھنٹے لگ کر، اور آج کل 1000 کے نوٹ کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ بازار لے کے جائیں، کھلوائیں، ختم، بلکہ واپس ہی نہیں ملے گا، وہ 10 15 20 50 روپے ادھار کر کے ہی واپس آتا ہے آدمی۔ اب انہوں نے خرید کر بنایا ہے تکلف کے ساتھ، اور آپ جا کے کہیں میرے تو روزہ ہے، کس قدر وہ ڈسہارٹ ہوں گے اور تکلیف ہوگی۔ ایسے نفلی روزہ کا کیا فائدہ جس سے آپ کا میزبان اداس ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، پہلے نہ رکھتے، اور رکھا ہے تو چپ چاپ اپنے جا کر روزہ توڑ دیں، بعد میں اس روزے کی قضا رکھیں کہ میزبان کی دل جوئی یہ نفل روزہ رکھنے سے زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے ایسا کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر فرض کر لیں انہوں نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، ویسے انسان چائے بنا لیتا ہے، بسکٹ رکھ لیتا ہے، آپ نے جا کے بتایا میرا تو روزہ ہے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کوئی تکلف نہ کرنا، میرا روزہ، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ختم بات، وہ اس پہ راضی ہیں، پھر روزہ توڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ دوسرا کہتے ہیں اس حدیث میں مسلمان بھائیوں کی زیارت کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا جواز ہے، اور اگر وہ گھر میں موجود نہ ہوں پھر بھی ان کے گھر جانا جائز ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرنا، اس سے ملنے کے لیے جانا، یہ اچھی چیز ہے۔ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ ہمارا مذہب ہر کسی نہیں کہتا کہ آپ ایک مسجد میں اپنے آپ کو مقید کر لیں، ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیں، نہ اپنی شکل دکھائیں، نہ کسی کی شکل دیکھیں، اور سارا سارا دن اور ساری ساری رات عبادت میں مشغول رہیں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس طرز کو اپنایا ہے کہ آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ رات کو اٹھ کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نیند بھی پوری کرتے ہیں، آپ نے شادیاں بھی فرمائی ہیں، زوجات کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، جو صحابہ ہیں آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کے متبعین کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، اور اپنی جان کا بھی، آپ کھاتے بھی ہیں، پی بھی رہے ہیں، لباس بھی پہن رہے ہیں، یہ تمام ایک اعتدال کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ میں تو اپنے نبی کے طریقے کو اپناؤں گا۔
اگر کوئی فرض کر لیں کسی ولی سے، کسی صوفی صاحب سے بات ثابت ہے کہ سارا سارا دن روزہ رکھتے تھے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، تو وہ اور یہ ان کے رب کا معاملہ ہے، ان کا یہ عمل میرے لیے دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بہت ہی پرتشدد عبادت کرے کوئی صوفی صاحب یا کوئی اللہ کے ولی تو تم اس کا طرز اختیار کرو۔ ہمیں حد اعتدال میں رہتے ہوئے اپنے نبی کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہمارے نبی کا طریقہ تو یہی ہے، بالکل ہر چیز میں ایک اعتدال، سب کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کیا جا رہا ہے، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے قریب ہوگا، یاد رکھیں وہی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوگا۔ تو جو کتب تصوف میں اکابرین کی بہت زیادہ ریاضات اور کثرت عبادات کا تذکرہ ہے، ان پر کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے، انہیں کوئی غلط نہ کہے، انہیں کوئی برا نہ کہے، کیونکہ ہمیں اس کی حقیقت نہیں پتہ، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے لیکن جو اللہ نے قرآن میں تعلیم دی ہے وہ یہ کہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، ان کو دیکھو وہ کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسی عبادات اختیار کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، غلاموں کے ساتھ کیسا تھا، دوسروں کے ساتھ کیسا تھا، کیسے سرکار تمام چیزوں میں ایک توازن قائم رکھا کرتے تھے، ہمیں اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو بس جب ہم نبی کریم کے طریقے پہ چلیں گے، کوئی گرفت بھی نہیں ہے، اور ان کے طریقے میں افراط و تفریط نظر آ ہی نہیں سکتی ہے، ہر چیز بڑی معتدل زبردست قسم کی، اور یہی میں نے مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ میں حدیث پڑھاتا ہوں، ارشد رات سے پڑھا رہا ہوں، تو ہم نے یہی مشاہدہ کیا ہے کہ یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا، ایک نارمل لائف، کام پہ جا رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، بیویوں کا حق ادا کر رہے ہیں، بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں، نبی کریم کی صحبت میں آ رہے ہیں، وحی نازل ہوئی ہے اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں، ایک بڑی اچھی نارمل لائف۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال وہ جو نفوس قدسیت ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور ہمیں انہی کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو اب ہمارا مذہب خشک مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا، بعض لوگ جیسے یہ آیت بیان ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارے بعض بھائی گھبرا جاتے ہیں، وہ پہلے تو مفہوم عبادت ہی نہیں سمجھتے، وہ اس کو مقید کر دیتے ہیں نماز اور روزے اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، اس لیے فوراً اعتراض کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں، ہم روزے رکھتے رہیں، مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں، نمازیں پڑھتے رہیں، بھائی کس نے کہا عبادت کا یہ مفہوم ہے؟ آسان سی باتیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، اور جس سے روکا ہے اس سے باز آ جانا، یہ عبادت ہے۔ اب ہمارا مذہب تو نہیں منع کرتا کھانے پینے، دوستی کرنے، رشتہ داری نبھانے، پکنک پوائنٹ پہ جانے، اچھا پہننے، اچھا کھانے سے، لیکن شرط کیا ہے؟ حلال کا ہونا چاہیے، اس میں تکبر اور اسراف نہ ہو، اور یہ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، کسی گناہ میں نہ لگا دے، کوئی عبادت ترک نہ ہو، کریں جو کچھ کرنا بالکل جائز ہے، جیسے اب یہ ملنے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں سب کچھ، تو اس لیے اپنے مذہب کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ صحیح علماء ہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں، کوئی وہ جاہل شخص نہیں سمجھا سکتا جو ان چیزوں کے، ان احادیث اور مطلب ان آیات کے غلط مفہوم بنا کے زندگی کو سخت اور تنگ بنا دے، اور مذہب کو ایسا ظاہر کرے کہ ایک عام آدمی تو سوچے کہ یار نہیں، قریب آنا بہت مشکل ہے، میں تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ بھائی مذہب تو بہت ہی آسان ہے، بعض اس کو مشکل کر کے پیش کرتے ہیں، اور مشکل اتنا بنا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر قریب نہیں آتے، دور بھاگ جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، ابھی فوراً نہیں آتا، کچھ عرصے بعد آ جاتا ہے کہ شدت اور سختی جو ہے یہ بالکل مطلب مناسب نہیں ہے، اس سے لوگ قریب نہیں آتے، اس سے متنفر ہو کے دور بھاگتے ہیں۔ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن پہلے سمجھنی چاہیے تھی۔ تو پہلی بات انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث میں مسلمان بھائیوں کی زیارت کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا جواز ثابت ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ گھر میں موجود نہ ہوں پھر بھی ان کے گھر جانا جائز ہے، یعنی یہ اس صورت میں جبکہ کوئی باعث فتنہ نہ ہو، جبکہ کوئی قابل اعتراض بات نہ ہو، تب جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی دوست کے گھر گئے، اس کی پوری فیملی ہے، اس کے والدین ہیں، اس کے بھائی ہیں، تو آپ اگر گئے، وہ دوست نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں بیٹا اندر آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو، کوئی بات نہیں، پھر چلے جانا، وہ تو نہیں ہے گھر پہ، آپ جا کر بیٹھ گئے، یہ بالکل صحیح ہے، جائز ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ گھر میں صرف فیمیلز ہوں، ان کی زوجہ ہیں، بہنیں ہیں، اور دوست نہیں ہیں، اور آپ جا کے اندر اصرار کریں کہ جی میں اندر جا کے بیٹھ جاؤں، یہ تو فتنے کا باعث ہو سکتا ہے، خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ حد اعتدال میں رہ کر اور مزاج شرع کے موافق یہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک متبع تھے، محبت کرنے والے تھے، تو آپ ان سے ملنے کے لیے گئے، وہ موجود نہیں تھے، تو اس کی جو کنیز تھی، خادمہ تھی، اس نے آپ کو اندر بٹھایا، خدمت وغیرہ کی، پھر حضرت چلے گئے۔ تو
تو وہ واپس آیا تو خادمہ نے بتایا کہ امام شافعی آئے تھے اور میں نے ان کو بٹھا کے ان کی خدمت کی تھی، وہ تو کنیز تھی، وہ کر سکتی تھی۔ تو وہ آدمی اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو یوں کوئی بزرگ ہستی بھی بعض وقت ہوتی ہیں، گھروں میں آتی ہیں، تو پھر یہ کہ پردے میں رہ کے ان کو بٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، جیسے شیوخ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، کہ عورتیں پردے میں رہیں، اور کوئی ایسی جگہ ہو جیسے بیٹھک ساتھ ہی بنی ہوتی ہے، ادھر بیٹھ گئے آگے اندر صوفے پہ تھوڑی دیر کے لیے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن حتی الامکان جس گھر میں صرف خواتین ہوں اور بچے ہوں، وہاں پر نہ جانا ہی بہتر ہوتا ہے جب تک کہ مرد موجود نہ ہوں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ اس میں مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا اور اس کو اپنی اہلیہ کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرنے کا جواز ہے۔ تو یعنی ہم اگر کسی کو حد اعتدال سے ہٹتا ہوا دیکھیں تو بڑے پیار اور محبت سے اسے اس مشقت سے باہر نکالیں۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا، ہم نے دیکھا یہ کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے، تو پیار محبت سے سمجھائیں، یہ جو آپ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ ایسی کوئی بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر رہی ہوتی، بدتمیزی کرتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتی ہیں، سینے پہ چڑھ کے بات کرتی ہیں، اونچی آواز میں لاؤڈلی بولتی ہیں۔ میری جو بہنیں سن رہی ہیں ناراض نہ ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مرد ہوں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے رب نے اور آپ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خصوصاً جو ہمارے باہر کی بہنیں ہیں، اور خصوصاً جو وہیں کی بون بچیاں اگر مجھے سن رہی ہیں، چونکہ آپ کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، وہاں پہ آپ غیر مسلمین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کو ایسا بالکل جیسے عام ہے، برابر ہیں، ہم تو مرد عورت برابر ہیں، تو بدتمیزیاں کر رہے ہیں، وہی اثر قبول کر کے ہم اپنے مذہب کی تعلیمات کو فراموش کر کے بعض اوقات ایسی بچیاں اپنے شوہروں سے بدتمیزیاں کرتی ہیں، لاؤڈلی بولتی ہیں، چیزیں اٹھا اٹھا کے مار دیتی ہیں۔ میرے سامنے ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ شوہر کو گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے اور پولیس کو فون کر دیا گیا ہے کہ یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، حالانکہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب مزاج کی نازکی آ جائے نا، کوئی بہت زیادہ نعمتوں میں پل بڑھ رہا ہو، تو تھوڑی سی چیز بھی ہے وہ دماغ پہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے ایک جملہ یاد رہے، اپنے بچوں کو بہت زیادہ نعمتوں میں نہ رکھیں، کیونکہ کبھی بھی مصیبت آ سکتی ہے، پھر آپ کے بچے اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ خود ان کو کمزور، ویک بنا رہے ہیں، نازک بنا رہے ہیں، انہیں مشقتوں کو بھی تھوڑا سا عادی رکھیں۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ دھوپ میں کھڑا کر دیں، لیکن تھوڑا سا اعتدال رکھیں کہ وہ تھوڑی بہت مشقت برداشت کرنے کے بھی عادی ہوں، ورنہ بہت بہت جلد مینٹلی تھک جائیں گے اور بیمار پڑ جائیں گے۔ ذرا مشقت آئی زمین پہ ڈھیر ہو جائیں گے، انہیں اتنا کمزور کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب اس خاتون کو سمجھانا، وہ چاہے باہر ہوں، چاہے ہمارے ملک میں بھی کم نہیں ہے، خواتین تو ماشاءاللہ ہر جگہ چھری کانٹے تیز کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایسی عورتوں کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارے یہاں آ کر اور یہ تیلی جلا کر، آئل پڑا ہوا ہے اس میں اور آگ بھڑکا دیتے ہیں، خوب اکساتے ہیں، اچھا ہے یہ شوہر کے خلاف جائے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ حرام اور گناہ کبیرہ کر رہا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو گناہ کبیرہ کا راستہ دکھاتے ہیں، ہم بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو نمازی بنائیں گے، وہ نماز پڑھے گا، ثواب ہمیں ملے گا، ہم گناہ میں لگائیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ ایسی بہت سے مرد حضرات ہوتے ہیں اپنے بچوں کے، اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، ہم انہیں نہیں سمجھاتے، ہم کہتے ہیں یار کون ان کے گھریلو معاملات میں بولے، میں کیوں برا بنوں؟ یہ مسئلہ، میں کیوں برا بنوں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اچھے بن کر کون سا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں میں کیوں برا بنوں، حالانکہ آپ تبلیغ دین نہیں کریں گے، اس کو نہیں سمجھائیں گے، تو آپ برے ہیں۔ کون سے برا ہونے سے بچ رہے ہیں بھائی جان؟ آپ اگر اس کو منع کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا، اس کی اصلاح کر سکتے تھے، نہیں کی، بلکہ اور شیطانیت کی۔ ہاں عورتوں کو ایسے رکھنا چاہیے، بالکل صحیح کر رہے ہو تم، ذرا بھی ان کو ڈھیلا چھوڑ دو سر پہ ناچیں گی، حالانکہ وہ شریف بچی ہے، اچھی بچی ہے۔ تمہیں کیا پتہ کسی کی بیوی کی فطرت کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کے ماں باپ نے اسے کیسی تربیت کی ہے۔ تمہارے گھر میں شاید عورت بدتمیزی کرتی ہوگی، تمہارے جبڑوں پہ مکے مارتی ہوگی، وہی تم نے قیاس کر لیا کہ اس کی بیوی بھی ایسی ہوگی۔ کوئی گندا اور غلیظ قسم کا مشورہ دے کر کسی کی بچی کو، زندگی کو تنگ کر کے تم چلے گئے۔ یہ دو جملے جو آپ کے ہیں، یہ آپ کے لیے آخرت میں بہت بڑا وبال قائم کریں گے۔ تو بعض ایسے کچے ذہنوں کے ہوتے ہیں کہ فوراً وہ کسی کی بھی بات قبول کر لیتے ہیں۔ بعض تو بالکل ممی ڈیڈی ہوتے ہیں، امی نے جو بولا، ابو نے بولا، ابھی نہیں دیکھ رہے بیوی کے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، جو مما پپا نے بول دیا بس وہی کر دیں گے۔ اب اس سے گھر خراب ہو رہا ہے، میاں بیوی میں تلخی ہو رہی ہے، امی راضی ہیں، ابا راضی ہیں، بھائی زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے کہ ان کے ساتھ گزارنی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کی نہ سنیں، لیکن ایسی سننا کہ جس سے اپنا گھر خراب ہو جائے، اس کی بھی تو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو بعض بڑے کچے ذہن کے ہوتے ہیں، انہیں اور بھڑکا دیا جاتا ہے۔ سب خاندان والے جانتے ہیں اس کو تھوڑا سا پن کریں گے
تھوڑا سا اس کا کان بھریں گے، یہ گھر پہ جا کے بیوی کو مارے گا، پیٹے گا، گالیاں بکے گا، برا بھلا کہے گا۔ ان کے گھر کا ماحول خراب رہنا چاہیے۔ اپنی بہو ہو، اپنا بیٹا ہو، ان کو بڑی کیئر کریں گے، بہو سے کہیں گے کسی کی نہیں سننے، دیکھو ہمارے خاندان میں بڑے بڑے فتنہ باز ہیں، کسی کی نہیں سننا، اپنے گھر کو دیکھو بیٹا، اور دوسرے کے گھر خراب کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے، اصلاح کرنی چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں اور عبادت اور معیشت میں اعتدال اور توازن قائم رکھنے کا بیان ہے۔ یعنی حضرت سلمان کا جو ان کو فرمانا تھا، آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، تو نفس کو کھلانا پلانا ہے اور کھلانے پلانے کے لیے کمانا ہے، بیوی بچوں کو بھی ان کا نان نفقہ دینا ہے، اس کے لیے کمانا ہے، تو معیشت کا معاملہ بھی اس میں آ گیا کہ انسان کو چاہیے کہ اعتدال قائم رکھے۔ بعض میں نے ایسے نکمے نکھٹو دیکھے ہیں، مسجد میں پڑے رہیں گے، آ کے گھر میں سو جائیں گے، کام دھندہ کچھ نہیں کریں گے۔ گھر کیسے چل رہا ہے؟ بہن کوئی برادر ان لاء مدد کر رہا ہے، کوئی ساس سسر مدد کر رہے ہیں، کہیں کوئی دوسرا مدد کر رہا ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہاں سے کھانا بن رہا ہے، کھانے کے لیے بیٹھ جائے گا، کمانے کی فرصت نہیں ہے، نہیں جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ بھائی تیری ایسی نماز روزہ ذرا معلوم تو کر لو کہ تم اس سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہو یا اور تنزلی کا شکار ہو رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، آپ عبادت کریں نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے بندوں کے حقوق کو زیادہ فوقیت دی ہے، خود اللہ نے فوقیت دی ہے، کیونکہ میدان محشر میں اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہوگی، اللہ جس کو چاہے کہ معاف فرما دے گا، لیکن اس نے اپنے ذمے پر لازم کر لیا ہے کہ اگر ہم کسی مخلوق کے حق میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مظلوم کو پہلے کھڑا کرے گا، ظالم سے حساب دلوایا جائے گا، اب ظالم کی نیکیاں نکل گئی تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، اور فرض کر لیں نیکیاں دے کر یا راضی کر کے اگر بچاؤ ہو گیا تو پھر یہ معافی اور تلافی کے بعد جنت میں جا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو فوقیت دی ہے۔ دیندار کو تو یہ بات سمجھنی چاہیے، آپ دیندار ہیں اور دین ہی آپ کو نہیں آتا ہے، پھر کیا فائدہ آپ کا دیندار بننے کا؟ خالی نام کے دیندار ہیں، کیونکہ اس سے بھی بینیفٹ حاصل ہوتا ہے نا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی نذرانے پیش کر رہا ہے اور دین پہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں، حد اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ تو اس لیے کمائیں بھی سب کچھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں کتاب العلم میں یہ حدیث گزر چکی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست، انصاری دوست تھے، ہم دونوں نے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، ایک ہمارا دوست کام کمانے کے لیے جاتا ہم میں سے ایک، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، اس دن جو وحی نازل ہوتی وہ اس کو یاد کرتا، محفوظ کرتا، پھر دونوں ملتے اور وہ اس کو وحی کی باتیں بتاتا۔ دوسرے دن پھر معاملہ برعکس ہوتا، جو کمانے والا وہ ادھر جاتا اور دوسرا معیشت کے لیے نکل جاتا، یوں انہوں نے دن باندھے ہوئے تھے تاکہ ہم سے کوئی دین بھی مس نہ ہو، اور دنیا کی ذمہ داری بھی تو ہم پر ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو خصوصاً جو بالکل ینگ بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ جوش میں آ کر کسی آستانے سے وابستہ ہو گئے، کسی تنظیم سے وابستہ ہو گئے، کسی ادارے سے وابستہ ہو گئے، اور وہ پھر حد اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔